بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسے معاذ علی جمیل صاحب کی سادگی اور بھولاپن کہیں ہے کہ جو شیعہ عالم ہے اس کی چالاکی کہ اس کی تصاویر بہت سی وائرل ہوتی ہیں معاذ کے ساتھ میں، یا بعض اس طرح کے اس کے بیانات جس میں معاذ علی جمیل صاحب کی تعریف کر رہا ہوتا ہے یا کسی اور سنی عالم کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، تو اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کر بہت سے حضرات اس غلط فہمی کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں کہ جو شیعہ عالم ہے یہ اس کے عقائد اور نظریات صحیح ہیں، اور اس کے نظریات جو اور شیعہ ہوتے ہیں ان کے اس طرح کے نظریات اس کے نہیں ہیں۔ یعنی جتنا کالا اس کا لباس ہے تو اندر سے اتنا کالا نہیں ہے، جبکہ خیال صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کا ظاہر و باطن ایک ہی طرح کا ہے۔ اس کی ایک ویڈیو بھی آئی ہوئی ہے، اسی سے متعلق یہ سوال تھا۔ اس ویڈیو کے اندر یہ شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں تمام انبیاء سے افضل ہیں، صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی رضوان اللہ علیہم اجمعین نظرات سے صرف افضل نہیں ہے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان سب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا درجہ بڑھا ہوا ہے، افضل ہے، صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے بھی انبیاء ہیں سب سے افضل ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اور دلیل میں کیا پیش کر رہا ہے؟ دلیل اس شخص نے یہ دی ہے کہ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو پوتوں کے پوتوں کے پوتوں کے پوتے ہیں حضرت مہدی، تو جب وہ تشریف لائیں گے اور نماز کا وقت ہو جائے گا تو ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت مہدی امامت فرمائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے، اور جو افضل ہوتا ہے وہ امامت کرایا کرتا ہے، جو مفضول ہوتا ہے وہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو انبیاء ہیں وہ جب حضرت علی کے جو پوتوں کے پوتوں کے پوتے ہیں تو وہی افضل ہیں حضرت علی رضی اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو مقام ہے اس کا تو پوچھنا ہی کیا۔ یہ اس نے جو ہے دلیل پیش کی ہے۔ اور جتنے بھی شیعہ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں سب سبحان اللہ الحمدللہ، جیسا کہ ان کی عادت ہوتی ہے، ان کی جو مجلسیں لگا کرتی ہیں ان میں کوئی بھی اس طرح کی بات سن لیتے ہیں وہ بالکل آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، عقل وقل کا استعمال کرتے ہیں یا نہیں۔ دیکھیں اگر اس دلیل کو مان لیا جائے کہ جو بھی امامت کرے گا وہ افضل ہو جائے گا، تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانے کا حکم دیا ہے، تو کیا شیعہ اس بات کو تسلیم کر لیں گے کہ نعوذ باللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل ہو گئے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، تو کیا شیعہ یہ مان لیں گے کہ نعوذ باللہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل ہے؟ اگر قاعدہ یہی ہے کہ جو افضل ہوگا وہ امامت کرے گا، یا ایسے ہی خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھتے رہے ہیں، خود شیعوں کی کتابوں سے ثابت ہے، شیعوں کی جو کتابیں ہیں ان کے اندر اس بات کی صراحت موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ اور جب اس طرح کی روایتیں آتی ہیں تو شیعہ یہ کہہ کے گزر جاتے ہیں کہ ان روایتوں کو جو ہے تقیہ پہ محمول کر لیا جائے گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقیہ کر لیا تھا، تو اس طرح کی جاہلانہ باتیں پھر یہ کرنے لگتے ہیں۔ تو بہرحال اگر اس ضابطے کو مان لیا جائے کہ وہی افضل ٹھہرے گا جو امامت کرائے گا، تو پھر تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی سے بھی افضل ہو جائیں گے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہو جائیں گے۔ اور شیعوں کو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل تھے، لیکن اس کے لیے وہ کبھی بھی تیار نہیں ہوں گے، کبھی اس بات کو نہیں مان سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو بات کی گئی ہے یہ کسی بھی طرح سے عقل کے بھی خلاف ہے اور نقل کے بھی خلاف ہے۔ ان شیعوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عقل سلیم عطا کرے اور ان کو ہدایت سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔